کہتے ہیں کہ والد نے والدہ کے نام مکان اور ایک دکان کر دی تھی، لیکن تمام تر قبضہ اور تصرف اپنے ہاتھ میں رکھا تھا۔ اب والد صاحب کا انتقال ہو گیا تو کیا یہ مال، مکان اور دکان مال وراثت ہے یا ماں کی ملکیت میں ہے؟ دیکھیں، اس کا بھی ہم کئی دفعہ جواب دے چکے ہیں، لیکن سائل نے پوچھا تھا تو میں اس کا جواب شامل کر رہا ہوں کہ پہلی بات تو یاد رکھیں کہ زندگی میں ایک شخص دوسرے کو جو کچھ دیتا ہے اس کو تحفہ، ہبہ یا گفٹ کہتے ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ تحفہ جب آپ کسی کو دیتے ہیں تو وہ آپ کی ملکیت سے نکل کر دوسرے کی ملکیت میں اس وقت داخل ہوگا جب اس کا قبضہ تام ہوگا۔ قبضہ تام کا مطلب مکمل قبضہ، اور مکمل قبضہ شریعت اس وقت مانتی ہے کہ جب آپ کسی کو تحفہ دیں تو وہ شخص اس پہ قبضہ بھی کر لے اور مکمل طور پہ اسے اس مال میں تصرف کا اختیار بھی ہو۔ تصرف کے اختیار کا مطلب چاہے تو بیچے، چاہے کرائے پہ چڑھائے، چاہے آگے کسی کو تحفے پہ دے دے، وہ اس کا ہو گیا، اس کی مرضی ہے، جو چاہے کرے۔ تو اگر کوئی کسی کو زبانی گفٹ کر دے، حتیٰ کہ کاغذات بھی بنوا دے، لیکن مالکانہ تصرف نہ دے، تو پھر سمجھ لیجئے کہ وہ چیز آپ کی ملکیت سے نکل کر دوسرے کی ملکیت میں جائے گی نہیں، اس لیے کہ قبضہ تام نہیں ہوا۔ قبضہ تام ہونے سے ہی پھر چیز آپ کی ملکیت سے نکل کر اس کی ملکیت میں جاتی ہے۔ اب اس کا جواب بالکل کلیئر ہے کہ اگر والد صاحب نے، جیسے کہ آپ نے خود کہا، کاغذات بنوا دیے تھے، ماں کے نام بھی کر دیا، سب کو بتا بھی دیا، لیکن مالکانہ تصرف نہیں دیا، تو یہ والد صاحب کی ہی پراپرٹی ہے، وہ ان کا انتقال ہوا تو یہ مال وراثت ہے، ماں کو ان کے حصے کے مطابق ملے گا اور باقی جتنے ورثاء ہیں ان کو بھی اس میں سے حصہ ملے گا۔ یہ اچھی طرح یاد رکھیں، اور میں گزارش کرتا ہوں تمام دیکھنے والوں کے خدمت میں کہ کوئی تحفہ زندگی میں دینا ہو، اولاد میں تقسیم کرنا ہو، یا مال وراثت کی اس طرح کی کوئی تقسیم ہو، اسی طریقے سے ہبہ کے مسائل ہوں، یہ پہلے کسی مفتی صاحب سے معلوم کر لیں، ورنہ آپ اپنی آخرت کی بربادی کا سامان کریں گے، بہت سخت وبال ہوگا، آپ ناانصافی کر کے چلے جائیں گے اور قبر میں آپ کا حساب و کتاب ہوگا، اور وہاں جا کے جہالت عذر نہیں ہے کہ ہم جا کے کہیں جی ہمیں معلوم نہیں تھا۔ آپ کو سیکھنا چاہیے، اور اگر نہیں سیکھتے وراثت کے مسائل تو کم از کم جو سیکھے ہوئے ہیں ان سے معلوم کر لیں۔ تو اس لیے میں مشورہ دیتا ہوں، جو والدین اس وقت حیات ہیں اور وہ منصوبہ بنا رہے ہیں کہ ہم اپنی زندگی میں بچوں کو پراپرٹی تقسیم کر دیتے ہیں، وہ ضرور مشورہ کریں، شرعی مشورہ لیں، اور جو مطلب یہ کہ وراثت تقسیم کرنا چاہتے ہیں کہ میں مر جاؤں تو میرے بچوں میں وراثت شرعی لحاظ سے تقسیم ہوں، ان کے لیے مشورہ ہے کہ پہلے سے ہی کسی مفتی صاحب سے فتویٰ لے لیں کہ فرض کریں اگر میرا ابھی انتقال ہوتا ہے، میری کس اولاد کو کتنا ملے گا، میری بیوی کو کتنا ملے گا، اس کا فتویٰ لے کر اپنے بچوں کو دے دیں کہ بیٹا اپنے پاس رکھو، میں مر جاؤں اس کے حساب سے تقسیم ہوگی۔ ہاں اگر خدا نخواستہ اس شخص کے مرنے سے پہلے گھر کا کوئی اور فرد مر گیا تو فوراً دوبارہ اس کے اوپر فتویٰ لے لیں اور دوبارہ معلوم کر لیں کہ اگر کوئی چینجنگ آئے گی تو کر دیں گے، اگر نہیں تو بس اس کو رکھیں، تو بعد میں اولاد لڑتی جھگڑتی نہیں ہے۔ ورنہ میں نے اپنی آنکھوں سے پراپرٹی کے مسئلے میں سگے بہن بھائیوں کو باہم ایک دوسرے کے گریبان پکڑتے ہوئے اور خون سفید ہوتے ہوئے اور لڑائی جھگڑا کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ ایسا اپنی اولاد کو کر کے نہ جائیں، ورنہ آپ ہی قبر میں پچھتاتے رہیں گے۔ ایک ہی کہتے ہیں کہ